رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسنین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ کے آپ سب کا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے انگوٹھی پہننے کا اور نالین مقدس پہننے کا حکم دیا، تو نالین پہننا بھی سرکار دو عالم کی سنت ہے، انگوٹھی پہننا بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا من احیاء بسنتی فقد احیاء الاسلام، جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا اللہ اسے مردہ اسلام زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی میری نشانی ہے تے مروہ بھی میری نشانی ہے۔ جو حاجی حضرات ہیں یا جن دوستوں نے عمرہ کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں ان دو پتھروں کو، جب بھی آپ عمرے کے لیے جائیں یا حج میں جائیں بیت اللہ کے قریب آپ کو یہ دو پتھر نظر آئیں گے، ایک کا نام صفا ہے دوسرے کا نام مروہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ صفا بھی میری نشانی ہے تے مروہ بھی میری نشانی ہے۔ اب نشانی کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں، آپ کسی آدمی سے گھڑی مانگتے ہیں یا انگوٹھی مانگتے ہیں، اگر اس کے دینے کا ارادہ نہ ہو تو وہ سب سے پہلا دعویٰ یہ کرتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی نشانی ہے، یہ میرے پیروں کی نشانی ہے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، یا یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ یعنی نشانی انسان کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ وہ انسان نشانی دینا کسی کو گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی میری نشانی ہے مروہ بھی میری نشانی ہے۔ اے اللہ آخر اس میں کیا وجہ تھی کہ تو نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی بنایا؟ فرمائے ایک نبی کی بیوی جس کا نام حضرت ہاجرہ، ایک نبی کی ماں جس کا نام حضرت ہاجرہ، وہ اپنے بیٹے کے پیاس کی خاطر اس نے 7 چکر لگائے،
کبھی وہ صفا میں دوڑ دی، کبھی وہ مروہ میں دوڑ دی، تو اللہ کے نبی کی والدہ کے قدم ان پتھر پہ لگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے صفا بھی میری نشانی ہے تے مروہ بھی میری نشانی ہے۔ وجہ فرمایا ایک نبی کی بیوی ہے، دوسرے نبی کی والدہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ فرمایا اس کے قدم صفا پہ بھی لگے، مروہ پہ بھی لگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے صفا بھی میری نشانی ہے تے مروہ بھی میری نشانی ہے۔ اندازہ لگاؤ اگر ہاجرہ کے قدم جس زمین پہ لگ جائے، اللہ فرماتا ہے میری نشانی ہے، اور جس زمین پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگ گئے ہوں، میرے مصطفیٰ کے نالین لگ گئے ہوں، میرے مصطفیٰ کے دستے مبارک لگ گئے ہوں، اس زمین کا عالم کیا ہوگا، اس زمین کی شان کیا ہوگی۔ آگے اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے دربار میں آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لیں۔ اب جو لوگ حج یا عمرہ کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر 2 قدموں کے نشان ہیں، اور وہ دونوں نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ہیں۔ اور حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جگہ کو جائے مصلی بنا دیں۔ آپ نے مشورہ دیا، رب نے قرآن بنا کے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ فرمایا یہ بھی میری نشانی ہے، صفا میری نشانی، ہاجرہ علیہ السلام کے قدم لگے، مروہ میری نشانی، بی بی ہاجرہ کے قدم لگے۔ فرمایا یہ پتھر میری نشانی، ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے۔ اے اللہ اگر تیری نشانی ہے کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو میرے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے دل کو متقی بنا دیتا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہ اللہ جسم دیکھتا ہے، نہ اللہ جان دیکھتا ہے، نہ اللہ صورت دیکھتا ہے، نہ سیرت دیکھتا ہے، بل ینظر الی قلوبکم، خدا جب بھی دیکھتا ہے بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کے نشانیوں کی تعظیم ہو، احترام ہو، وہ دل متقی ہو جاتا ہے، اور جو دل متقی ہو رب اس دل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ تمہید سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ نالین مقدس جس کو اللہ کے رسول نے پہنا، کیا اس نالین مقدس میں اللہ پاک نے کوئی برکت رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ آیا نالین مقدس کا جو بیج ہم اپنے امام شریف پہ لگاتے ہیں، یا بعض دوست جو ہے نا وہ اپنے سینے پہ لگاتے ہیں، یا بعض دوستوں کے ٹوپی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ نالین پاک بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نالین پاک نہیں لگانا چاہیے، نالین پاک والی معاذ اللہ ٹوپی بھی نہیں پہننی چاہیے، یہ معاذ اللہ شرک ہے، تے بدعت ہے، تے حرام ہے، تے فلاں۔ آج اسی پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن ہے، کسی عالم کا قول نہیں، کسی مفسر کا قول نہیں ہے۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں، آیت نمبر 248 میں تفسیر دیکھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شمویل علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جب بھی ہم جنگ کرتے ہیں مخالف ٹیم کے ساتھ ہمیشہ ہمیں شکست ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیں ہار ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی اچھا لیڈر نہیں ہے، اچھا کوئی کمانڈر نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی اچھا لیڈر بتائیں، اچھا کوئی ہمیں کمانڈر بتائیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرمائے۔ اب حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا فلاں بن فلاں علاقے میں ایک لڑکا ہے جو کہ ایک ماشکی کا بیٹا ہے۔ ماشکی کہتے ہیں پانی لے کے آنے جانے والے، پانی پلانے والے۔ ان کا ایک لڑکا ہے، اس کا نام طالوت ہے۔ اگر تم اس
سردار بنا لو، اپنا کمانڈر بنا لو، اپنا بڑا بنا لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک ماشی کا بیٹا، پانی بھرنے والے کا بیٹا، ایک جوان لڑکا اتنی بڑی فوج کو سنبھالے گا، اتنی بڑی کمان کو سنبھالے گا؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں سنبھالے گا، وہ تمہارے پاس ایک تابوت لے کر آئے گا جس کو کہا جاتا ہے تابوت سکینہ۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلا، شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، آپ نے اپنے بیٹے شیش کو دیا، شیش سے چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کے پاس آیا، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل تک آیا، پھر آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، آخر کار یہ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ پہنچا۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے گا، فرمایا ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربہم، فرمایا تمہارے پاس ایک تابوت لائے گا، رب کی طرف سے اس میں سکون ہوگا، سکونت ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے۔ شان کیا ہے؟ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ، خدا کے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قوم نے طالوت کو اپنا سردار بنایا، قوم نے وہ صندوق حاصل کیا، جس میدان میں جاتے اللہ پاک انہیں فتح عطا فرماتا۔ کئی سال جنگیں ہوتی رہی، ہمیشہ اس قوم کو فتح ملتی رہی، آخر نئی نسل آئی، انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ بزرگ یہ صندوق کیوں لے کے جاتے ہیں؟ لڑائی ہوتی ہے طاقت پر، لڑائی ہوتی ہے ہتھیاروں کے زور پر، لڑائی ہوتی ہے ہاتھوں کے زور پر، ہمارے بزرگ صندوق اٹھا کے گھوم رہے ہیں، اس صندوق کو پھینک دو۔ جب اس قوم کے جوانوں نے صندوق کو پھینکا، مخالف قوم کے بزرگ موجود تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ صندوق اٹھا لو، ساری کی ساری طاقتیں اس کے اندر ہے۔ جب وہ صندوق سامنے والی ٹیم کے ہاتھ لگا، ہمیشہ وہ ٹیم فتح پاتی رہی، اللہ ان کی مدد فرماتا رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صندوق میں کیا تھا؟ میرے علم کے مطابق 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تورات کی تختیاں تھیں، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مقدس تھے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا آپ یہ نالین لگاتے ہو جبے کے اوپر، کیوں لگاتے ہو؟ آپ نالین والی ٹوپی پہنتے ہو، یہ کہاں ثبوت ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن کی سورہ بقرہ کی تفسیر اٹھائیں، یہ جو تابوت سکینہ اس کے اندر کیا تھا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ فرمایا خدا کے فرشتے کندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ انصاف سے فیصلہ کرو، موسیٰ کی نالین اگر صندوق میں ہو، خدا کے فرشتے کندھوں پہ اٹھائے، اگر مصطفیٰ کی نالین ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے فتح ہی فتح دی، اللہ نے کامیابی ہی کامیابی دی۔ پھر اعتراض ہوتا ہے، معراج کی رات اللہ کے نبی گئے، جوتے اتار کے گئے۔ ہم کہتے بھئی یہ اعتراض ہی غلط ہے، اعتراض ہی غلط ہے۔ کوئی بندہ لاہور سے میرے پاس راول پنڈی میں آئے، میں اس سے پوچھوں گا جوتے پہن کے آئے یا جوتے اتار کے آئے؟ اتنا لمبا میرے نبی نے صبر کیا ہے، کیا میرے اور آپ کے نبی اپنے نالین اتار کے گئے ہیں؟ دلیل ان کی سنو، وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام جب مقدس وادی میں جانے لگے، اللہ پاک نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوتے اتار دو، نالین اتار دو، بڑی مقدس زمین ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا زمین پر نالین اتار دو، تمہارے نبی عرش پہ جوتے پہن کے کیسے گئے؟
نالین اوڑھ کے کیسے گئے؟ ہم کہتے دلیل سنو، جب باری آئی میرے نبی کے معراج کی جانے کی، میرے اور آپ کے نبی نے نالین اتارنے کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا نالین نہیں اتارنا۔ اے اللہ وہاں موسیٰ کلیم اللہ تھے، حکم ہوا اس وادی میں نالین اتار دو، میں تو عرش پہ جا رہا ہوں، فرمایا وہاں نالین اس لیے اتارے تاکہ موسیٰ کے قدم زمین پہ لگے، زمین میں برکت آ جائے۔ نالین نہیں، قدم لگ جائے موسیٰ کے اور زمین میں برکت آ جائے۔ اے حبیب آپ کے نالین میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے، آپ نالین پہن کے آئے، آپ کے نالین عرش پہ لگے تاکہ خدا عرش کو برکت والا بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے جن کو حکم ہوا کہ آپ نالین اتاریں، آپ محمد حبیب اللہ ہو، نالین پہن کے میرے دربار میں تشریف لائے۔ پھر ہمیں یاد رکھو گا اس نالین کی قدر نہیں ہے، قدر والے جانتے نا نالین ہے کیا چیز۔ سیدنا غوث اعظم کے پاس ایک دیوانہ آیا، آپ کے غلام سے ملا، نام ہے علی بن حیدی۔ اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑا محبوب ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بیعت ہو جاؤں، آپ کا مرید ہو جاؤں، آؤ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں لے جاؤ۔ علی بن حیدی آپ کے خلیفوں میں سے ہیں، آپ کہتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گیا، میں نے عرض کی حضرت یہ بہت دور سے ایک دیوانہ آیا ہے، آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے اسے بیعت کیا، جاتے وقت اپنا جبہ اتار کے دیا، اور ایک بات کی ہے، آپ نے فرمایا جب تک تو یہ جبہ پہنے گا تجھے دنیا کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، اللہ نے اس جبے میں اتنی برکت دی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں 100 سال تک میں زندہ رہا، نہ سر میں درد ہوا، نہ بخار ہوا، نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، نہ شوگر، نہ ٹی بی، کہتے کبھی ایک دن کے برابر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ کیوں؟ فرمایا جسم پہ غوث پاک کا جبہ تھا۔ غوث پاک کون ہے؟ حضور کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹا ہے، اگر اس کا کوئی جبہ اوڑھ لے خدا اسے بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ جس صحابی کے پاس مصطفیٰ کے نالین ہو، اور جس امتی کے سر کے اوپر نالین کا تاج سجا ہوا ہو، جس کے گھر کے اوپر نالین لگا ہوا ہو، جس کے سینے کے اوپر لگا ہو، خدا اس کے صدقے اس کو بھی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ غوث پاک کی پھپھی نام فاطمہ ہے، جب بھی جیلان میں قحط سالی آتی نا، لوگ جاتے ہیں بی بی قحط سالی آ گئی ہے، رحمت کی دعا کرے نا کہ اللہ بارش کی دعا، بارش نازل فرمائے۔ آج بارشیں نہیں ہو رہی، ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے، کوئی بارش نہیں ہے۔ کہتے قوم جاتی تے آپ کی پھپھی نہ اپنی چادر نکالتی، دوپٹہ سر کا، اور چادر ایسے سامنے رکھ کے کہتی اے اللہ یہ وہ چادر ہے آج تک کسی غیر محرم نے اس کو نہیں دیکھا۔ جسم کی بات نہیں ہو رہی، چادر کی بات ہے۔ اے اللہ اس چادر کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اس چادر کے صدقے بارش نازل فرما۔ کہتے دعا کے ہاتھ نیچے نہ آتے، اللہ پاک رحمت کی بارش نازل فرما۔ جس خدا نے غوث پاک کی پھپھی کی چادر میں اتنی برکت رکھی ہے، وہ نالین جن کو اللہ کے رسول پہنا کرتے تھے، پہن کے اللہ کے رسول مسجد میں جاتے تھے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا سنو میرے بعد ایک نبی آئے گا، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا، آسمان پہ اس کا نام احمد ہوگا، بڑی شان والا ہوگا، بڑے مقام والا ہوگا۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ جس نبی کے فضائل بیان کر رہے ہو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، آپ افضل ہو یا وہ نبی افضل ہے؟ آپ کی شان زیادہ ہے یا اس نبی کی شان زیادہ ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا ان النبی فی آخر الزمان ان اقول لأہل الشراک نعلیہ، فرمایا میرے ساتھ تولنے والوں شان تو بڑی دور کی بات رہی، اگر وہ نبی میری زندگی میں آ گیا
اور میں نے اس نبی کے جوتوں کے تسموں کو ہاتھ لگا لیا، میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین نبی سمجھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان پہ بھی یہ فتویٰ لگاؤ گے نالین کا؟ جعفر بن طیار نجاشی بادشاہ کے پاس گئے، اس نے جب اسلام قبول کیا، آپ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جعفر بن طیار یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک تنکا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اس نبی نے کبھی تنکے کے برابر جھوٹ نہیں بولا، وہ نبی صادق الامین ہے، سچے خدا کا سچا نبی ہے۔ فرمایا کاش میں مکہ میں ہوتا اور میں نبی کو پا لیتا، فرمایا میں نبی کو وضو بھی کرواتا اور اس کے نالین اپنے قدموں میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا۔ پھر بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو خود اللہ کے رسول نے اپنے نالین دیے ہیں، یہ اعزاز صحابہ کرام کو ملے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مسجد میں آیا، میں نے دیکھا کہ مسجد میں اصحاب موجود ہیں لیکن اللہ کے رسول موجود نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ابھی ابھی گئے ہیں۔ کہتے مجھے خطرہ ہوا کہیں کوئی کافر، کہیں کوئی فاسق میرے نبی کو اکیلا سمجھ کے حملہ نہ کر دے۔ تلاش کرتا کرتا ایک اعرابی کے پاس گیا، پوچھا نبی کہاں ہے؟ کہا بنو نجار کے باغ میں ہے۔ دروازہ بند تھا، دیوار کے نیچے چھوٹا سا سوراخ تھا، میں وہاں سے اندر گیا، اللہ کے نبی کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتارے اور ساتھ ہی ایک پیغام دیا، ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اس دروازے کے باہر بیٹھ جا، جو بندہ بھی کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنا اس کا کام ہے، جنت کی بشارت دینا تیرا کام ہے۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، آقا اگر یہ بشارت میں دوں گا یقین کون کرے گا؟ فرمایا آتیہ نعلیہ فاذهب، آپ نے اپنے جوتے اتارے، فرمایا میرے جوتے ان کو دکھا دینا، میرے نالین اس کو دکھا دینا کہ دیکھو پرانے زمانے میں رواج تھا، بادشاہ کو خط بھیجتا اپنے ساتھ اپنی کوئی نشانی بھیجتا تاکہ یقین ہو جائے یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ آج تو موبائل پہ میسج آتے ہیں، نمبر آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے بھئی فلاں نے کیا ہے، پرانے زمانے میں نشانی دی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ باغ کے باہر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے جوتے سینے پر ہیں۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، فرمایا انت تشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ قال نعم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا بشرہ بالجنہ، تجھے مبارک ہو عمر پاک آپ جنتی ہو۔ آگے بھی تو حضرت عمر پاک تھے، جلال میں آئے، ابو ہریرہ کو دھکا دیا، آپ نیچے گر گئے زمین پہ۔ یہ صحابہ کے معاملات ہیں۔ ابو ہریرہ اتنی سستی جنت ہے، جو بندہ کلمہ پڑھے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ گروہ ہے باقاعدہ جو آج بھی کہتا ہے نمازیں شمازیں کچھ نہیں، آپ کلمہ پڑھ لیں آپ جنتی ہیں۔ فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا دلیل میں خود نہیں ہوں، میرے نبی نے بھیجا ہے۔ فرمایا نبی نے بھیجا، دلیل کیا ہے؟ آگے نالین دکھا دے، فرمایا اے دلیل ہے۔ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو لے کے نبی کی بارگاہ میں گئے، آقا واقعی آپ نے کہا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ آقا لوگ تو اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بس کلمہ پڑھاتے نماز روزہ نہیں کرنا۔ ایک صحابی ہے، آپ جو بندہ بھی آپ سے اعتراض کرے نا نالین کے حوالے سے، اسے کو کیا کوئی ایسا صحابی گزرا ہے جس کا لقب ہے صاحب نالین مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کے نالین اٹھانے والا، یہ لقب ہے باقاعدہ، اور عام بندے کا لقب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو پہلی صف کا نبی کا صحابی ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، اور فرمایا قرآن سیکھنا ہے 4 بندوں سے سیکھو، 1.25 لاکھ نبی کے صحابی ہیں، فرمایا جب قرآن سیکھنا ہے 4 بندوں سے سیکھو۔ پہلا بندہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود ہے، قاری قرآن بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے۔ اور منظر کیا ہوتا تھا؟ کہتے اب اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں
کسی صحابی کی مجال نہ تھی وہ آپ سے پہلے بیٹھ جائے، وہ آپ سے پہلے گلی میں چلے۔ ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، یمشی الی امامہ بالعصا، جب بھی چلتے حضور سے آگے چلتے، ہاتھ میں ان کے ایک لاٹھی بھی ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود بڑا ادب احترام کرتے ہو، آپ ہمیشہ ہم پیچھے چلتے آپ آگے کیوں چلتے ہو؟ فرمایا آگے اس لیے چلتا ہوں اگر کوئی کافر وار کرے میری جان جائے، میرے محمد کو کچھ نہ ہو۔ اتنا پیار ہے نبی سے، اتنا نبی کا دیوانہ ہے۔ اب حضور مسجد میں آتے ہیں، علماء کیا لکھتے ہیں؟ مسجد کے اندر جوتا لے کر آنا مکروہ ہے، چوری کا خطرہ ہے۔ آپ جوتے کو باہر جھاڑیں، جوتے کو صاف کریں، صاف کرنے کے بعد باہر رکھے، اندر نہیں لے کے آ سکتے۔ وہاں تک آ گیا جوتا، یہاں تک آ گیا، یہ آ گیا۔ کسی کو آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ممبر کے پاس کسی نے جوتا رکھا ہو، رکھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ ممبر کا اپنا مقام ہے، اپنی ایک شان ہے۔ مفتی صاحب نے مجھے کہا تھا کبھی ممبر پہ بیٹھ کے خطاب نہ کرنا، حدیث میں نے اب آ کے پڑھی ہے، کیوں؟ فرمایا جو امام ممبر کے اوپر بیٹھ کے ایسے دو ہاتھ اٹھا دے اور نبی نے 2 انگلیاں یا 1 انگلیاں اٹھائی ہے، وہ نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے، وہ ممبر کا اہل ہی نہیں ہے۔ کرسی پہ آپ بیٹھ کے خطاب کریں، ممبر پہ نہ، اس کا بڑا مقام ہے۔ ممبر کے پاس کوئی جوتا نہیں لا سکتا، چاہے وہ پیر کا ہو، امام کا ہو۔ آؤ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں وہ کیا کرتے؟ کہتے میں نبی کے آگے چلتا، جیسے نبی جوتے اتارتے میں جوتے اٹھا لیتا اور نبی کے ساتھ ممبر پہ آ کے جوتے رکھ کے اپنے ساتھ نبی کا دیدار بھی کرتا تھا، نبی کا خطاب بھی سنتا۔ اس ٹائم چوری کا تصور بھی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کے نالین کو اٹھائے، اور جرات بھی نہیں ہوتی تھی۔ جنہوں نے نبی کے بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیا وہ نبی کے جوتے اٹھانے دیں گے؟ چوری کا تو خطرہ ہی نہیں ہے۔ نبی کے سامنے صحابی بیٹھا ہوا ہے، نالین اس کے ہاتھ میں ہے، خطاب بھی سن رہا ہے، نبی کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ اب لگاؤ کون سا فتویٰ لگاؤ گے اس کے اوپر؟ حدیبیہ کا موقع، میں ایک اور دلیل دے دو، دلیلیں اتنی دوں گا انشاءاللہ کو بندہ۔ میرے اور آپ کے نبی حدیبیہ کے مقام پہ ہیں، میرے اور آپ کے نبی کا جوتا مبارک تھوڑا سا شہید ہو گیا۔ آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلایا، فرمایا پیارے علی جی آقا، آپ نے فرمایا اس جوتے کو تھوڑا سا درست کر دو۔ مولا علی شیر خدا سامنے بیٹھ گئے، جوتا کیسے سی رہے ہیں؟ فرمایا آپ نے ایسے نیچے بیٹھے اور نبی پاک کے نالین مقدس کو اپنی گود کے اندر رکھا، گود میں رکھ کے اللہ کے رسول کے نالین مبارک کو درست کر رہے ہیں۔ کافروں کا سردار آیا جس کا نام ہے سہیل بن عمر، کافروں کا سردار ہے، نام ہے سہیل بن عمر۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ کے پاس ہمارے چند کافر آئے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ مجھے واپس دے دیں۔ آپ نے فرمایا اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، ہم تمہیں وہ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ عرض کی آقا اگر آپ واپس نہیں لوٹائیں گے ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر جنگ کرتے ہو میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، یہ جملہ سمجھیے گا، میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں تمہاری گردنوں کو اڑا دیں گے، تمہارے کلیجوں کو پھاڑ دیں گے۔ سہیل بن عمر چلا گیا یہ بات سن کے۔ بعد میں اللہ کے رسول کے قریب صحابہ ہوئے، آقا وہ جو آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک بندہ ہے جو گردن بھی اڑا دے گا، کلیجہ بھی پھاڑ دے گا، وہ بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا خاصف نعلیہ، وہ بندہ جو میرے جوتوں کو سی رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے ملتی جلتی، موالتہ نہ کھا جانا، ہر بندہ ایمان میں داخل ہوا ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے ایمان قبول کیا، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے ایمان قبول کیا ہے۔ فرمایا ایمان ایک بندے کو پسند کرتا ہے، ساری دنیا ایمان کو پسند کرتی ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کو ایمان پسند کرتا ہے۔
عرض کی اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَهُوَ خَاصِفُ نَعْلَيْهِ، وہ سامنے جو مولا علی شیر خدا ہے یہ وہ بندہ ہے ایمان اس کو پسند کرتا ہے، ایمان مولا علی کو پسند کرتا ہے۔ اتنی بڑی شان کا عالم ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے جن کو خود اللہ کے نبی نے نالین دیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہو کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ اب سنو کتنی برکت رکھی ہے۔ شیخ عبد المجید ابو جعفر حضرت احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں نالین مقدس کے 6 نقش بنائے۔ یہ یاد رکھو یہ جو میرے سینے پہ لگا ہوئی نالین نہیں ہے بلکہ اس نالین کا عکس ہے، عکس، اوریجنل نالین نہیں ہے، عکس ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے 6 کے 7 نقش اپنی زندگی میں بنائے۔ شاگرد ایک دن ملنے کے لیے آئے، آپ نے اپنی زندگی میں وہ نقش اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کا نقش مبارک ہے، یہ بھی نالین کا عکس ہے، یہ بھی نالین کا عکس ہے، اس کو بھی اپنے پاس رکھ لو، اس کو بھی اپنے پاس رکھ لو۔ ایک شاگرد کہتا ہے 1 سال بعد میں استاد کے پاس گیا، میری بیوی کو پیٹ کا درد ہوا، درد اتنی شدت سے ہوا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، ہر حکیم نے ہر طبیب نے لا علاج کر دیا، ہر حکیم نے ہر طبیب نے لا علاج کر دیا۔ ایک رات میری بیوی کو سخت قسم کا درد ہوا، حتیٰ کہ پورا کا پورا محلہ جمع ہو گیا۔ کر سب چھوڑ دے خیر ایسے آواز پہنچ، میری آواز تک آپ تک پہنچ جائے گی۔ پیٹ میں اتنا درد ہوا سارا کا سارا محلہ جمع ہو گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، وہ گھر کے اندر نالین مقدس کا عکس پڑا ہوا ہے، اس کو نہ آزما لوں۔ اب وہ کہتے ہیں میں عکس اٹھا کے آیا، میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں رکھا اور رکھنے کے بعد میں نے دعا کیا مانگی، اللہم انی اسالک بہذہ نعلین، اے اللہ تجھے اس مصطفیٰ کے نالین کا واسطہ دیتا ہو میری بیوی کے اوپر کرم فرما۔ کہتے رب کعبہ کی قسم ہے ہاتھ نیچے نہ آئے، نالین کے صدقے خدا نے شفا عطا فرمائی۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، میں نے بڑی گہرائی سے پڑھا ہے حضرت، نبی کے نالین نہیں تھے تو وہ چمڑے کے، اس نالین کی تصویر نہیں تھی، عکس تھا، عکس جس کو آپ پرنٹ کہہ لیں، کاپی کہہ لیں، ایک کاغذ پہ بنایا ہوا عکس تھا۔ جس خدا نے عکس سے نالین مصطفیٰ میں اتنی شفا رکھی ہے اس نے نالین میں کتنی شفا رکھی ہوگی، اور جس نے نالین میں اتنی شفا رکھی ہے اس خدا نے مصطفیٰ کے قدموں میں کتنی شفا رکھی ہوگی۔ شیخ عبد المالک خالقی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں ماہ رمضان میں میرے جسم میں پھوڑا نکلا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ہر ایک نے مسترد کر دیا، لا علاج کر دیا۔ ایک دن اگلا سال آ گیا، پریشان بیٹھا ہوں، معذور ہو گیا ہوں، کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے نالین مصطفیٰ کے فضائل پڑھے، جیسے ہی میں نے فضائل پڑھے سامنے میں نے عکس رکھا، میں نے دعا کی، اے اللہ اگر واقعی نبی کے جوڑوں میں اتنی برکت ہے، نبی کے جوڑوں کے صدقے مجھ پر کرم فرما دے، میری بیماری کو دور کر دے۔ کہتے رب کعبہ کی قسم نالین کے صدقے خدا نے شفا عطا فرما دی۔ اچھا اپنے مسلمان تو بڑی دور کی بات رہی، یہ ایسی مقدس چیز ہے، ایسے مقدس نالین ہے، غیروں نے بھی اس کو مانا، دشمنوں نے بھی اس کو مانا۔ شاعر گزرا ہے ہندوستان میں، نام ہے کال کا پرشاد، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں نا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال، ان کے ہاں کال کا پرشاد بہت بڑا جو ہے نا وہ شاعر گزرا ہے۔ اب وہ اپنی شاعری میں کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے چاند تاروں کو کوئی میرے ہاتھ میں تھما دے، چاند تاروں کو کوئی میرے ہاتھ میں تھما دے۔ یہ وہ عاشق نہیں ہے جو آج کل کے معشوق کو کہتا پھرتا ہے تیرے لیے چاند توڑ دوں گا، تیرے لیے سورج توڑ دوں گا، اور یہ وہ دیوانہ ہے جو کہتا ہے کوئی توڑ کے میرے ہاتھ میں تھما دے، چاند سورج کو کوئی میرے ہاتھ میں تھما دے،
دنیا کی ساری دولت کو کوئی میری جھولی میں لا دے، چاند تاروں کو کوئی توڑ کے میرے ہاتھوں میں تھما دے، دنیا کی ساری دولت کو کوئی میری جھولی میں لا دے، پھر وہ مجھ سے پوچھے کال کا پرشاد تو کیا لے؟ چاند بھی آ گیا، سورج بھی آ گیا، دنیا کی ساری دولت آ گئی ہے، مال بھی آ گئے، مربے بھی آ گئے، جائیداد بھی آ گئی ہے، سونا چاندی بھی آ گئی ہے، کال کا پرشاد اب تو کیا لے؟ فرمایا نالین محمد کو وہ سینے لگا لے۔ فرمایا ساری دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا اور نالین محمد کو میں سینے سے لگا لوں گا۔ ہندو ہو کر وہ بھی اس نالین کی عظمت کو جانتا ہے، تو مسلمان ہو کر اعتراض کرتا ہے؟ نالین کا ثبوت کہاں پہ ہے؟ اب اگلی بات ہے، کچھ کہتے ہیں جی قرآن حدیث سے ثابت کریں، قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ آؤ میں آپ سے قرآن حدیث سے چند سوال کر لیتا ہوں، مجھے بھی ثابت کر کے دکھائے۔ روزے کی حالت میں آپ نے انجیکشن لگوانا یا انسولین لگانی ہے، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ نبی کا تھوک صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، مجھے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں۔ نبی کے بال اصحاب نے زمین پہ نہیں گرنے دیے، مجھے قرآن حدیث سے ثابت کر، کس آیت میں لکھا ہے یہ کام کرنا ہے؟ نبی کے نائے کا طواف کیا گیا اس لالچ کی وجہ سے، حضور کے بال ہم اٹھائیں گے، کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ نبی کے جوتے اٹھا کے صحابی مسجدوں کے اندر آئے، سینے کے ساتھ لگایا، کون سی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اس کے لیے قرآن حدیث نہیں، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ زید نے جب سنا نبی کا وصال ہو گیا، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ آنکھیں بھی لے لے، میری قوت بصارت بھی لے لے، قوت سماعت بھی لے لے۔ فرمایا زید کیسی دعا کر رہے ہو؟ فرمایا موت کی بد دعا کرنا جائز نہیں، ورنہ وہ کرتا۔ ان آنکھوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، ان کانوں نے مصطفیٰ کے خطاب سنے ہیں، آج یہ آنکھیں کسی غیر کو دیکھے دل ہی گوارا نہیں کرتا۔ عشق کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم پھر بھی آپ کو قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں پہلے بتا چکا ہوں، تابوت سکینہ کے بارے میں پڑھ لیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مقدس موجود تھے۔ میں گیا، یہ حاجی سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے باہر بہت بڑا نالین مقدس لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دکانوں میں، بازاروں میں، گھروں میں نالین کی تصویر لگی ہوتی ہے، بالخصوص 12 ربیع الاول کے موقع پہ لگایا جاتا ہے۔ ہم سوچتے تھے یار یہ بزرگ بابے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ نالین اکثر ان کے گھروں میں لگا ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایک کتاب گزری ہے، اس کا نام ہے الفتح المتعال فی مدح النیال، جس میں سارا کی ساری شان نبی کے نالین کے بارے میں بیان کی گئی۔ وہ بابا کیا لکھتا ہے، جملہ بڑا قابل غور ہے، وہ کہتا ہے اگر نالین مقدس کا عکس جس گھر میں ہوگا، گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ نالین مقدس جس کشتی میں ہوگا، وہ کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی۔ نالین مقدس جس قافلے میں ہوگا، وہ قافلہ لٹ نہیں سکتا۔ جس دکان کے اندر نالین مقدس ہوگا، اللہ پاک اس دکان والوں کو مالا مال فرمائے گا۔ اس لیے اپنے دکانوں میں بھی رکھو، اور توفیق اللہ دے تو ایک ادھ بیچ لے کے اپنے سینے پہ بھی لگا کے آیا کرو۔ اگلا مسئلہ آخری ہے جوتوں کے بارے میں، سمجھے؟ ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ کالے رنگ کا جوتا استعمال کرتے ہیں، کالے رنگ کا جوتا استعمال کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے کالا جوتا پہننے سے غموں میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، ہر دوسرے بندے کو پریشانی ہے، دکھ ہے، فرمایا یہ کالا جوتا پہننے سے انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے، اور سفید اور زرد جوتا پہننے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حرام ہے، افضل یہ ہے کہ آپ زرد رنگ کا استعمال کریں یا سفید رنگ کا استعمال کریں، کالے جوتے سے اجتناب کریں، اگر پہن لیں تو کوئی حرج نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔